آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سینٹینیرینس یعنی وہ لوگ جن کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہو ان کے بارے میں بات کروں گا۔ انسان کی عمر پر کئی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ غذا، جسمانی حرکت، ذہنی دباؤ، جسمانی دباؤ، ماحولیاتی آلودگی، طبی سہولیات وغیرہ۔ ان سب میں وہ چیز جس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ہے غذا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سینٹینیرینس جاپان میں پائے جاتے ہیں اور وہاں ان لوگوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ اس وقت اسکرین پر نظر آنے والی ترسیم یعنی گراف میں ظاہر ہو رہا ہے کہ سن 2022 میں جاپان میں سینٹینیرینس کی تعداد 90,526 تھی۔ پاکستانیوں میں جاپانیوں سے زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال یعنی سن 2023 میں ایک اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے حساب سے پاکستان میں ڈائبٹیز کا تناسب 30.80% تھا اور یہ دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک کے بنسبت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جاپان میں اسی سن میں یہ تناسب 6.60% تھا۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سن 2019 میں ڈائبٹیز سے ہونے والی اموات 47,693 تھی، جبکہ جاپان میں اسی سن میں یہ تعداد 8,487 تھی۔ میں نے پھر تحقیق کی یہ جاننے کے لیے کہ جاپانیوں کی غذا کیا ہے، اور اس تحقیق میں مجھے ان کی غذا کے بارے میں جو معلومات ملی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے مقارنہ کرنے کے لیے جاپان کا انتخاب کیوں کیا۔ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ رقبے کے لحاظ سے جاپان کی آبادی بنسبت پاکستان کے زیادہ ہے، یعنی جاپان کی کثافت آبادی یعنی پاپولیشن ڈینسٹی پاکستان سے زیادہ ہے۔ کثافت آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1 مربع کلومیٹر کے رقبے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور یہ کل آبادی کو کل رقبے سے تقسیم کر کے نکالا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جاپان میں بنسبت پاکستان کے قدرتی آفات زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیلاب، سمندری طوفان، زلزلہ، آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ۔ تیسری وجہ جاپان میں قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان جاپان کے مقابلے میں قدرتی وسائل کی موجودگی میں بہت آگے ہے، یعنی پاکستان میں قدرتی وسائل بنسبت جاپان کے بہت زیادہ ہیں۔ سن 2020 میں جاپان کی کل آبادی 12,52,44,760 تھی اور پاکستان کی کل آبادی 22,71,96,740 تھی، یعنی جاپان کی کل آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 55.13% تھی۔ جاپان کا کل رقبہ 3,77,975 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان کا کل رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا 42.86% ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جاپان کی کثافت آبادی یعنی پاپولیشن ڈینسٹی 331.36 تھی اور پاکستان کی کثافت آبادی 257.62 تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی کثافت آبادی جاپان کے کثافت آبادی سے 22.25% کم ہے۔ اب میں نے جو تحقیق کی اس کے نتائج کی طرف آتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار فی کس سالانہ استہلاک یعنی ایئرلی پر کیپیٹا کنزمپشن ہے۔ فی کس سالانہ استہلاک کسی چیز کا پورے ملک میں سالانہ مجموعی استعمال کو
اس ملک کی کل آبادی سے تقسیم کر کے نکالا جاتا ہے۔ مجھے جو سن 2020 کے اعداد و شمار ملے ہیں، میں نے ان کو گرافس یعنی ترسیمات کی شکل میں تبدیل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بائیں طرف سے۔ پہلی ترسیم مرغی کے گوشت کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے مرغی کا گوشت سالانہ 73.42% کم کھایا جاتا ہے۔ دوسری ترسیم گائے یا بیل کے گوشت کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے گائے یا بیل کا گوشت سالانہ 1% کم کھایا جاتا ہے۔ تیسری ترسیم بکرا یا بھیڑ کے گوشت کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے بکرا یا بھیڑ کا گوشت سالانہ 93.98% زیادہ کھایا جاتا ہے۔ چوتھی ترسیم خنزیر کے گوشت کے متعلق ہے۔ پانچویں ترسیم مچھلی اور سمندری غذا کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے مچھلی اور سمندری غذا سالانہ 96.60% کم کھائی جاتی ہے۔ چھٹی ترسیم دیگر اقسام کے مختلف گوشت کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے دیگر اقسام کے مختلف گوشت سالانہ 80.74% کم کھائے جاتے ہیں۔ ساتویں ترسیم ہر قسم کے گوشت کا مجموعی تناسب ہے۔ اجمالی طور پر پاکستان میں بنسبت جاپان کے سالانہ 80.46% کم گوشت کھایا جاتا ہے۔ آٹھویں ترسیم انڈوں کے متعلق ہے۔ پاکستان میں بنسبت جاپان کے انڈے سالانہ 82.55% کم کھائے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری بیماریوں کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ گوشت، انڈے، دیسی گھی، دیسی مکھن، جانور کی چربی سے نکلنے والا تیل، یہ سب بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اور یہ جتنا کم کھایا جائے اتنا ہی صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے مکمل اجتناب کر لیں تو یہ صحت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس اور ریشہ یعنی فائبر انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان کو نہ کھانے سے انسانی جسم میں کئی بیماریوں اور یہاں تک موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم ماہر غذائیت اور اطباء یعنی ڈاکٹروں کے دیے گئے مشوروں پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ ان کی ترجیح دی گئی اشیاء یعنی کوکنگ آئل، کنولا آئل، بیجوں کا تیل، سبزیوں کا تیل، اناج و دانہ، ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مشورے کے مطابق گوشت کا استعمال بالکل کم کیا ہوا ہے، اور اناج و دانہ، ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، پھل، ڈرائی فروٹ وغیرہ یعنی پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والی اشیاء کا استعمال ہماری غذا کا کم از کم 70 سے 80% حصہ بن چکا ہے۔ ان سب کے باوجود بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی اس پر دھیان نہیں دے رہا کہ ہم درختوں اور پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء کا استعمال جتنا بڑھا رہے ہیں اتنی ہی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی چینی اور مٹھاس دینے والی اشیاء یعنی سویٹنرز کا استعمال بھی ایک سبب ہے۔ آپ کے دادا یا پردادا اپنی پوری زندگی میں جتنی چینی، شکر، گڑ وغیرہ استعمال کرتے تھے، ہم آج اتنی مقدار ایک ہلکے کھانے یعنی سنیک میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اکثر سبزیاں ہم جو آج دیکھ رہے ہیں وہ 100 یا 1000 سال پہلے موجود ہی نہیں تھیں، اور اگر تھیں تو وہ موجودہ شکلوں میں نہیں تھیں اور کھانے کے قابل نہیں تھیں، اور صرف مخصوص علاقوں میں اور مخصوص موسم میں 2 سے 3 ہفتے کے لیے دستیاب ہوتی تھیں، اور یہی معاملہ پھلوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دنیا کی کون سی سبزی یا پھل کس ملک یا کس موسم میں نہیں اگا سکتے؟ آج کل کے پھلوں میں پچھلے کچھ دہائیوں میں 3 چیزوں کا اضافہ کیا گیا: فرکٹوز،
تاکہ زیادہ مٹھاس سے زیادہ مزہ ملے، حجم تاکہ زیادہ کھایا جائے، پانی تاکہ رسیلا پن میں اضافہ ہو۔ پرانے زمانوں میں اکثر پھل عام طور پر موسم خزاں میں 1 یا 2 ہفتوں کے لیے پودوں اور درختوں پر دستیاب ہوتے تھے، اور جب انسان انہیں کھاتا تھا تو اس سے حاصل ہونے والا نشاستہ اور فرکٹوز جسم میں چربی کے طور پر جمع ہو جاتا ہے، اور جب موسم سرما آتا ہے تو غذا کی قلت کی وجہ سے جسم میں جمع ہوئی چربی جسم استعمال کرتی ہے۔ آج کل ہم سال میں 1 یا 2 ہفتوں کے بجائے 12 مہینے کوئی نہ کوئی پھل کھاتے رہتے ہیں، اور جسم کے لیے موسم سرما یعنی غذا کی قلت آتی ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ پھر موٹاپا اور بیماریاں ہی ہیں۔ جاپان کی میں نے آپ کو جو مثال دی ہے، ان کی نئی نسل بھی آہستہ آہستہ جانوروں سے حاصل ہونے والی غذا کو کم کر رہی ہے، اور سبزیوں، پھلوں، کوکنگ آئل، سبزیوں اور بیجوں کا تیل، فیکٹریوں میں تیار کیے گئے اشیاء وغیرہ کا استعمال بڑھا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں بھی بیماریوں کی شرح بنسبت پچھلی کچھ دہائیوں سے بڑھ رہی ہے۔ فیکٹری سے آنے والی ہر چیز میں چینی اور بازاری تیل ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کا نشہ ہو اور عادت پڑ جائے۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں چینی اور بازاری تیل ہوگا، چاہے وہ کھانے یا پینے کی چیز ہو، یا کسی قسم کا سنیک یا سوس ہو، یا کھانا اور مشروب تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہو، یہاں تک کہ مرچیں اور مسالے وغیرہ، ان سب میں چینی اور بازاری تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ مرچیں اور مسالے تو بنیادی طور پر مضر صحت ہیں، اور فیکٹریوں سے آنے والے مرچوں اور مسالوں میں چینی بھی ڈالی ہوتی ہے۔ فیکٹریوں سے آنے والی کوئی بھی چیز کبھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اگر فیکٹریاں اپنی مصنوعات میں چینی اور تیل کا استعمال نہ کریں تو ان کی مصنوعات کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، یعنی لوگ نہیں خریدیں گے۔ فیکٹریوں کی مصنوعات آپ کو بیمار کرتی ہیں، اور پھر آپ ہسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں اور ادویات، علاج، آپریشن وغیرہ پر خرچہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو صحت کے اداروں اور کھانے پینے والی اشیاء بنانے والی فیکٹریوں کے مابین رابطہ نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں ایک مہم چل رہی ہے کہ پاکستانیوں کو سبزی خوری یعنی ویجیٹیرین ڈائٹ، یا اس سے بھی ایک قدم آگے ویگن ڈائٹ پر ڈال دیا جائے۔ بہت سے لوگ جو ماہرین کہلاتے ہیں سبزیوں کو گوشت پر ترجیح دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھائیں، اور پورے ہفتے میں گوشت کی مقدار 1 یا 1.5 پاؤ سے زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے میں 4 یا 5 انڈوں سے زیادہ نہ کھایا کریں۔ پاکستان میں سالانہ ہر قسم کے گوشت کے استہلاک کو جمع کر کے جو فی کس سالانہ استہلاک ہے، اتنا تو میں 17 یا 18 دنوں میں کھا لیتا ہوں۔ پاکستان میں انڈوں کی جتنی فی کس سالانہ استہلاک ہے، اتنے تو میں 6 یا 7 دنوں میں کھا لیتا ہوں، اور میں یہ کافی لمبے عرصے سے کر رہا ہوں، اور اب تک مجھے کوئی مسئلہ یا بیماری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جب میں عام لوگوں کی طرح عام کھانا کھاتا تھا، مجھے کئی بیماریاں تھیں جن سے مجھے صحت یابی ملی ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی اشیاء مضر صحت نہیں، بلکہ ہم جو ان کے ساتھ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس، ریشہ یعنی فائبر، چینی، مرچیں، مسالے، ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ یعنی پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال مضر صحت ہے۔ یہ چیزیں انسانی جسم میں مختلف قسم کی سوزش یعنی انفلیمیشن کا سبب بنتی ہیں، اور آہستہ آہستہ مختلف قسم کی بیماریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ انڈے کھانا مضر صحت نہیں، انڈوں کے ساتھ جو پراٹھا، روٹی یا چائے استعمال ہوتی ہے وہ مضر صحت ہے۔ گوشت مضر صحت نہیں، مگر گوشت کے ساتھ جو سبزی، پالک، دال، لوبیا، چنے وغیرہ بنتے ہیں وہ مضر صحت ہیں۔
خالص کچا دودھ مضر صحت نہیں، لیکن دودھ کے ساتھ جو چائے کی پتی ہے وہ مضر صحت ہے۔ گوشت اور انڈے مضر صحت نہیں، مگر ان میں استعمال کیے گئے مرچیں، مسالے، کوکنگ آئل، کنولا یا سبزیوں یا بیجوں کا تیل، ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ مضر صحت ہیں۔ ذرا سوچیں، جو بدو پرانے زمانے میں صحرا میں رہتے تھے، یا انویٹس یعنی ایسکیموس جو کینیڈا کے شمالی حصے میں قطب شمالی کے نزدیک رہتے ہیں، وہ کہاں سے نشاستہ اور ریشہ حاصل کرتے ہوں گے؟ صحرا میں آپ کو کھجور، جانور کا گوشت اور جانور کے دودھ کے علاوہ اور کیا دستیاب ہے؟ قطب شمالی میں سیل اور والرس اور قطبی ریچھ جو کہ سب جانور ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے بغیر نشاستہ اور ریشہ کے نسل در نسل زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جتنی بھی جدید عصر یا جدید دور کی بیماریاں ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر، دل کے مختلف امراض، کینسر وغیرہ، ان سب کی وجہ یہی اشیاء ہیں جو جسم میں سوزش پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری پچھلی نشر کی گئی ایک ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ کیسے سفید مرچ، کالی مرچ، مسالے، ہلدی وغیرہ جسم میں مسائل پیدا کرتی ہیں، اور کھانوں میں سے غذائی عناصر، وائٹامن اور معدنیات جسم میں جذب نہیں ہونے دیتی۔ اگر ہم صرف جانوروں سے حاصل ہونے والی اشیاء کا استعمال کریں گے تو ہمیں جدید عصر یعنی جدید دور کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ مجھے خود کچھ بیماریاں تھیں، جیسے کہ ڈائبٹیز، جگر کی چربی، سستی، تھکاوٹ وغیرہ، اور یہاں تک کہ میلانوما جو کہ جلد کے کینسر کی ایک قسم ہے۔ صرف غذا سے اپنا تعلق بدلنے سے مجھے ان بیماریوں سے صحت یابی ملی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ادویات کے۔ خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر کا مسئلہ جسم میں زیادہ انسولین ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسولین چینی اور نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس سے بڑھتی ہے۔ اگر انسان کا کرۂ ارض پر اس کی موجودگی کا شروع سے آج تک سارا گزرا ہوا وقت دیکھا جائے تو دن میں 3 وقت کھانا کھانا ایک حالیہ تصور ہے، جسے کچھ 100 سال پہلے فروغ دیا گیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس میں مرکزی کھانوں یعنی مین میلز کے درمیان چھوٹے کھانے یعنی سنیکس شامل کیے گئے۔ اب ہم وہی غیر صحت مند چیزیں دن میں 3 دفعہ کھاتے اور پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کم از کم دن میں 2 سے 3 ہلکے کھانے یعنی سنیکس بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گوشت اور انڈے مہنگے ہیں۔ کیا ڈاکٹروں کی فیسیں سستی ہیں؟ کیا ادویات سستی ہیں؟ کیا آپریشن، علاج وغیرہ کرانا سستا ہے؟ کیا بیماریوں کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں یا نوکری میں مشکلات بننا ان کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا بیماریوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ یعنی مینٹل سٹریس ہونا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ میں آپ کو انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ انہیں کھانے کے لیے تیار کرنا بہت آسان ہے۔ سب سے آسان طریقہ اسے ابالنا ہے، اور اس میں جسم کو جتنے بھی غذائی عناصر، وائٹامن اور معدنیات چاہیے وہ موجود ہیں۔ انڈے 420 روپے فی درجن تک پہنچ گئے تھے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم انڈے نہیں خرید سکتے، لیکن روز ایک سافٹ ڈرنک یا انرجی ڈرنک کی بوتل مہنگی نہیں؟ ایک سافٹ ڈرنک کی بوتل کی قیمت میں کتنے انڈے خرید سکتے ہیں؟ ڈرائی فروٹوں میں انسانی نظام ہاضمہ کے مطابق کوئی غذائیت حاصل نہیں ہوتی، لیکن موسم سرما میں ڈرائی فروٹ خرید سکتے ہیں، لیکن انڈے خریدنا مہنگا ہے۔ میں نے ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کا انڈوں کی قیمتوں سے مقارنہ کی ایک ویڈیو بھی نشر کی ہوئی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ لیں۔ سب سے سستا ڈرائی فروٹ مونگ پھلی ہے، جو تقریباً 1000 روپے فی کلو ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک انڈے کا بما چھلکا وزن 50 گرام ہو تو 20 انڈے 1 کلو گرام کے برابر ہوتے ہیں،
یعنی 700 پاکستانی روپے۔ کیا انڈے ڈرائی فروٹوں سے مہنگے ہیں؟ ایک پاؤ مونگ پھلی تو کوئی بھی انتہائی بآسانی ایک ہی نشست میں کھا لے گا اور بلکہ اور طلب کرے گا۔ اس کے برعکس انہی 250 روپے کے اگر آپ 5 انڈے لے کر ابال لیں اور کھائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنی دیر بعد کچھ کھانے کی طلب ہوگی۔ اسی طرح فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ہر قسم کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، مگر اتنے کے انڈے خرید کر ابال کے کھا نہیں سکتے، کیونکہ فیکٹریوں سے آنے والی چیزوں میں چسکا ہوتا ہے، غذائیت نہیں، اور لوگوں کو چسکا چاہیے۔ اس چسکے کے متعلق بھی میں نے ایک ویڈیو نشر کی ہوئی ہے کہ کیسے فیکٹریوں سے آنے والی چیزیں دماغ پر منشیات جیسے نشیلے اثرات دیتی ہیں۔ اسی طرح روٹی، چاہے وہ گھر کی ہو یا تندور کی۔ مثال کے طور پر تندور کی ایک روٹی 25 روپے کی ہے۔ روٹی میں سے آپ کو نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور نشاستہ ہی بیماریوں کا بنیادی سبب ہے۔ جتنے کی آپ روٹیاں کھاتے ہیں اتنے کے آپ انڈے لے کر کھا لیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نشہ آور چیزوں یعنی فیکٹریوں سے آنے والی چیزوں اور بیماریاں دینے والی چیزوں اور بغیر غذائیت یا بہت کم غذائیت والی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے، یا ان چیزوں پر جن سے نہ صرف آپ کو پوری غذائیت ملے گی بلکہ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ 1 مہینے کے لیے ایک مشق کریں۔ ایک کاغذ پر 5 خانے یا ٹیبل بنائیں، اور جب آپ کسی قسم کے کھانے پینے والی اشیاء، چاہے وہ کسی چیز کو پکانے یا تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، یا سنیک ہو، یا تندور کی روٹی ہو وغیرہ خریدیں تو ان کی قیمتیں ان میں لکھتے جائیں۔ ان قیمتوں کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کر کے لکھنا ہے۔ پہلے خانے میں گوشت کی قیمت لکھیں، دوسرے خانے میں انڈوں کی قیمتیں لکھیں، تیسرے خانے میں دیسی گھی، دیسی مکھن کی قیمتیں لکھیں، چوتھے خانے میں کوکنگ آئل، کنولا آئل اور دیگر اقسام کے تیل کی قیمتیں لکھیں، 5ویں خانے میں باقی ہر چیز کی قیمتیں لکھیں۔ مہینے کے آخر میں دیکھیں کہ آپ نے چوتھے اور 5ویں خانے میں کتنا خرچہ کیا ہے، اور ان سے آپ کے جسم کو کیا صحت ملی ہے اور کتنی غذائیت ملی ہے۔ میرا آپ لوگوں کو یہ معلومات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ جیسا میں کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کریں، بلکہ جو معلومات میں دے رہا ہوں اس کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا آپ دی گئی معلومات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ عاقل بنیں اور صحیح کھائیں، کم نہ کھائیں۔